ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آتا ہوں کہ جس طریقے سے ماشاءاللہ آپ ابھی ہم گفتگو بھی کر رہے تھے، ایک کوئی این جی اوز بھی چلا رہے، اس این جی او سے کیا آپ اس ملک کے حوالے سے دے رہے ہیں، اور وہاں آپ کیوں گئے؟ مطلب ہمارے یہاں پہ کیا وہ ضرورت نہیں تھی؟ اگر آپ یہاں بھی کچھ تھوڑا سا ٹائم دے کے یہاں بھی ہمارے وہ بچوں کو اور اچھا سمجھا سکتے تھے، سکھا سکتے تھے. جی، زندگی میں ایک سب سے اہم چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ کسی کو سمجھا جب سکتے ہیں جب آپ خود سمجھ چکے ہوں. میں نے آپ کو بتایا کہ، اور بڑی خوشی سے یہ بتا رہا ہوں کہ پچھلے سال میں پریزیڈنٹ تھا پاکستانی سائیکائٹسٹ جو امریکہ میں ہیں. آپ کو پتہ ہے پاکستان میں تقریباً 32 سے 35 کروڑ کی پاپولیشن ہے، ٹھیک ہے، یہ اس سے بھی زیادہ ہوگی، اور ٹوٹل 5 چائلڈ سائیکائٹسٹ تھے پچھلے سال، ٹوٹل 5. اچھا ماشاءاللہ. ٹھیک ہے، اور اس میں آپ؟ نہیں، میں تو وہاں پہ ہوں، میں آپ کو یہاں کا بتا رہا ہوں. ٹوٹل 5 چائلڈ سائیکائٹسٹ تھے. تو جب میں پریزیڈنٹ بنا اس سائیکائٹسٹ سوسائٹی کا، تو پہلا ہم نے یہ کام کیا کہ ہم پاکستان میں بچوں کی دماغ و نفسیات کے اسپیشلسٹ کیسے پیدا کریں. الحمدللہ ہمارے 2 پروگرام آغا خان میں تو پہلے چل رہا ہے، ابھی میو ہاسپٹل لاہور میں پہلا بچوں کی نفسیات کا شروع ہوا. اسی طرح آپ کو جان کے خوشی ہوگی کہ لیاقت حیدرآباد میں چائلڈ سائیکائٹری کا پروگرام اپروو ہو چکا ہے، انشاءاللہ شروع ہو جائے گا. یہ کیا پروگرام، اس میں کیا آپ دکھاتے ہیں، کیا سکھاتے ہیں؟ آپ نے بہت خوبصورت بات کی تھی کہ اس ٹریننگ میں ہم کیا سکھاتے ہیں، تو میں وہاں پہ یہ بات کر رہا تھا. دیکھیں، جب ہم شوگر کے اسپیشلسٹ بنتے ہیں تو آپ نے شوگر کے مریضوں کے ساتھ کام کرنا ہوتا ہے. آپ مریض دیکھتے ہو، اپنے سپروائزر کے ساتھ بات کرتے ہو، پھر آپ دیکھتے ہو کہ بھائی کہاں پہ، کیونکہ مرض تو سیم ہوتا ہے لیکن دوائیاں کسی کو کیا دینی ہوتی، کسی کو کیا دینی ہوتی ہیں. تو جب میں آپ کو بتا رہا تھا کہ بچوں کے دماغ اور نفسیات کے اسپیشلسٹ جب ہم کوشش کر رہے ہیں، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس کو ہم، یہ لوگ 3 سے 4 سال کی فیلوشپ ہم اس کو بولتے ہیں، کہ جہاں پہ وہ روزانہ کی بنیاد پہ بچوں کو دیکھتے ہیں، بچوں سے بات کرتے ہیں، اسکولوں میں جاتے ہیں، والدین سے بات کرتے ہیں. بچوں اور بڑوں کی نفسیات میں فرق ہوتا ہے. بچوں کے ڈپریشن کو کیسے پتہ چلایا جائے، انگزائٹی کو، اسٹریس کو بچوں میں، اور جتنے آٹزم کو. تو اس کی ٹریننگ، یہ جو ان کو بچوں کو تشخیص کیسے کرنی ہے، ٹریٹ کیسے کرنا ہے، اس کی ٹریننگ کے لیے 3 سے 4 سال ریکوائر ہوتے ہیں. کیا ایج کیا ہوتی ہے ان کی، کس طریقے سے، کس ایج کے اندر وہ بچے؟ جی، عام طور پر اس ٹریننگ میں آپ یوں سمجھ لیں 5 سے 6 سال کی عمر کے بعد کے بچے اور 18 سال تک کی عمر کے بچوں کی، یہ مطلب اس ایج کے گروپ کے ہم بچوں کو دیکھتے ہیں. کتنے ابھی اس وقت بچے آپ کے ساتھ جوائن ہوتے ہیں، مطلب ایک کلاس کے اندر، یا جس طرح آپ کہہ رہے ہو کہ آغا خان سے ابھی کتنے وہاں سے لے؟ جی بالکل، دیکھیں میں جو ٹریننگ میں، تو ابھی میں میو ہاسپٹل گیا ہوا تھا ابھی پرسوں، تو وہاں پہ تو آپ ایک دن میں 60 70 بچے کلینک میں دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، ان کی فیملیز کو دیکھ رہے ہیں. بچے مختلف ڈپریشن کے ساتھ، انگزائٹی کے ساتھ، کسی کا اسکول میں دل نہیں لگ رہا، کسی کی بلنگ ہو رہی ہے، کسی کی آج کل بہت زیادہ اسکرین ایڈکشن، فون پہ جو ہے بچے وہ لگے ہوئے ہیں، آئس کے نشے پہ لگے ہوئے ہیں. تو یہ اس کلینک میں ہم یہ چیزیں دیکھتے ہیں. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کورس ڈیزائن کیے تھے پچھلے سال، کہ ہم نے پاکستان میں جتنے بھی ڈاکٹرز ہیں، چاہے وہ بچوں کے ہیں، بڑوں کے ہیں، ہم نے ان کو ٹریننگ دی تھی کہ بھائی اگر آپ کے پاس آ جائے کوئی بھی بچہ یا والدین اس مشکلات کے ساتھ، تو اس کو کیسے بہتر کیا جائے. جی ٹھیک ہے.